الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو اپنی محدود زندگی کے دوران مختلف قسم کے مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ مختصر عرصہ حیات انسان کو کبھی عروج پہ لے کے جاتا ہے اور کبھی اس کو زوال سے آشنا کرتا ہے. کبھی انسان سہولت کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی وہ تنگی اور مصیبت کے مرحلے سے گزرتا ہے. تو یہ زندگی انسان کو مختلف قسم کے مراحل کا سامنا کرواتی ہے. انسان کی بیشتر زندگی اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کے حصار میں گزرتی ہے. ویسے تو انسان کی مکمل زندگی شروع سے لے کے آخر تک اللہ جل جلالہ ہی کی مرہون منت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہر آن اس پر برستی ہیں. لیکن بعض اوقات نعمتوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کبھی نعمتوں کی کیفیت کم پڑ جاتی ہے اور انسان آزمائش کی کیفیت سے گزرتا ہے، اس پر امتحان آ جاتا ہے. الغرض زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، انسان اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا سامنا کرتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی نعمتوں ہی کی بدولت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اب یہ جو انسان کی زندگی کی مختلف کیفیات ہیں، ہر کیفیت کا اپنا تقاضا ہے. ہر کیفیت کے بارے میں شریعت کا اپنا ایک مطالبہ ہے اور انسانی زندگی کے ہر مرحلے کے حوالے سے شریعت انسان سے کچھ مطالبات کرتی ہے. جب انسان اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا سامنا کرتا ہے، سہولت کی زندگی گزارتا ہے، تعیشات میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی برسات ہر آن اس پر برستی ہے، تو اس وقت شریعت انسان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی کے آگے سجدہ شکر بجا لاؤ اور اپنے قلب، اپنے دماغ اور اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ جل جلالہ کے شکر میں استعمال کرو. تو انسانی زندگی جب نعمتوں کے مراحل سے گزرتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، این امتحان کے عالم میں بھی انسان اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو محسوس کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے. ایک شخص اگر بیمار ہے تو جسم کا ایک عضو خراب ہے، باقی اعضاء تو سلامت ہیں. اب اعضاء کی سلامتی یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے. اگر کسی شخص کو بخار ہے تو یہ ایک کیفیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کے ہاتھ سلامت ہیں، اس کے پاؤں سلامت ہیں، اس کا دل کام کر رہا، اس کا جگر، معدہ، تمام اعضاء کام کرنے میں مصروف ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں جو انسان اپنے جسم کے اندر انہیں محسوس کر سکتا ہے. تو جب آپ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر کیفیت اور ہر موڑ پر اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کے زد میں ہیں، تو پھر نعمت کا جو مطالبہ اور تقاضا ہے آپ اس کے مخاطب بھی ہیں، اور وہ شکر ہے کہ اللہ جل جلالہ کا شکر انسان ادا کرے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. ماحول کی بیرونی نعمتوں کو چھوڑ دیجئے، انسان اپنے جسم کے اندر موجود نعمتیں، جسم کا نظام ہے، نظام انہضام ہے اور مختلف قسم کے نظام جسم میں حرکت پذیر ہے، تو ان نظاموں کا ہی
کا ہی شکر انسان بجا لائے تو بڑی بات ہے، حالانکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ انسان کے قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، جیسے ایک دعا میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی، غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور لاڈلے صحابی ہیں، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ میری مدد فرما علی ذکرک اپنے یاد کرنے پر، و شکرک اور اپنے شکر پر۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ جل جلالہ کی توفیق انسان کو طلب کرنی چاہیے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ جل جلالہ انسان کو نعمتیں یاد دلاتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ اب یہ اللہ جل جلالہ آیات کے اس تسلسل میں انسان کو نعمتیں یاد دلا رہا کہ اے انسان دور مت جاؤ، اپنے کھانے پر غور کرو، جو تم کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو اور مختلف قسم کی غذاؤں سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہو، تو ذرا اپنی غذاؤں پر ہی غور کر لو کہ یہ کہاں سے آتی ہیں۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بیج بو سکتا ہے، بیج کاشت کر سکتا ہے اور پھر اس کو پانی دے سکتا ہے۔ اب وہ بیج جو زمین کے اندر ہے اس پر مختلف مرحلے گزارنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پھر وہ کمزور سا بیج طاقتور زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آتا ہے، اس میں انسان کا کیا کردار ہے؟ پھر وہ کمزور سی کومپل سطح زمین پر کھڑی ہو کر ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتی ہے، وہ سورج کی تپش کا بھی سامنا کرتی ہے، وہ تیز اور تند ہواؤں کا بھی سامنا کرتی ہے، وہ ہر قسم کے حالات کا جو سامنا کرتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہی کی توفیق سے یہ سب ممکن ہوتا ہے، ورنہ انسان کا اس میں کیا کردار ہے؟ آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کھاد دے سکتے ہیں اور کچھ ادویات مختلف مواقع پر اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ان مراحل سے گزارنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ پانی، یہ جو بارش برستی ہے کہ کراچی کی سمندروں سے بخارات اٹھے، بادل بنے، اب وہ بادل ملک بھر میں بقدر ضرورت حسب ضرورت برستے ہیں، تو اس میں انسان کا کیا کام ہے؟ اس میں انسان کی کون سی صلاحیت کام آتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور نعمت کے بل بوتے پر یہ تمام امور سر انجام دیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالی کھانا یاد دلاتے ہیں کہ اپنے کھانے پر غور کر لو، ہم نے بارش برسائی، ہم نے تمہارے بوئے ہوئے بیج کو سیراب کیا اور ہم نے پھر اس کو یہ توفیق دی کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آتا ہے اور وہ ایک کومپل قد آور درخت کی شکل اختیار کرتی ہے، باغ بن جاتا ہے، مختلف قسم کے کھیت، مختلف قسم کے پھل، ان سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، تو اس میں ہماری نعمتیں کام کر رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر قرآن کریم انسان کو مختلف نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، کہ کیا تم نے کبھی غور کیا یہ جو کچھ تم بوتے ہو، جو کچھ تم کاش کرتے ہو، اانتم تخلقوا اانتم تحرثونہ ام نحن الزارعون، کیا یہ تم لوگ اس کو کاشت کرتے ہو یا ہم ہیں اس کو کاشت کرنے والے؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو تمہارے اس لہلہاتے کھلیان کھیت کو لمحوں میں اس کو بھوسے میں تبدیل کر دیں تو تم کیا کر لوگے؟ اسی طریقے سے پانی انسان پیتا ہے، یہ بھی یاد دلائی نعمت۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو، میٹھا پانی؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو بارشوں سے کس نے برسایا؟ بادلوں سے بارشیں کس نے برسائیں؟ ہم نے برسائیں یا تم نے برسائیں؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس پورے پانی کو کھاری بنا دیں، اس کو ہم اس کے مٹھاس ختم کر کے اس میں ہم کھٹاس لے آئیں، صحت کے لیے اس کو مضر کر دیں، پھر تم پانی کہاں سے پیو گے؟ تو ان تمام تر نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ فلولا تشکرون، کہ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تبارک و
و تعالی نے آپ لوگوں کو ماں کے پیٹ سے نکالا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ جل جلالہ نے آپ کو کان دیے، دل دیا، قوت بصارت سے نوازا۔ اب پیدائش کے بعد ان سہولیات اور صلاحیتوں سے نوازنا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ایک طرف انسان کو نعمتیں یاد دلاتا ہے اور دوسری طرف تقاضا کرتا ہے کہ جب یہ نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تم میرا شکر کیا کرو۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی بھی کی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بندوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، میرے بہت کم بندے ایسے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے، جو شکر ادا کریں گے۔ اکثریت ناشکر ہوں گے۔ اور یہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہو کے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ اپنے جن بندوں کی وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کر رہے، ان انسانوں کی اکثریت ناشکری ہوگی۔ تو شیطان نے ایک پالیسی دی تھی کہ میں ان خطوط پہ کام کروں گا، ان کو میں شکر کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ اور اللہ جل جلالہ نے بھی اپنے بندوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو شکر کریں گے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان کم بندوں کی فہرست میں شمار کروائے۔ شکر گزار لوگ جو کم ہیں، لیکن میں اور آپ ان کم لوگوں کی فہرست میں داخل ہو سکتے ہیں اگر انسان کوشش کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم نے خاص طور پر شکر گزار بندہ ہونے کا لقب دیا، عبدًا شکورا، شکر گزار بندے تھے۔ اور محمد بن کعب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کھاتے تھے تو اللہ جل جلالہ کا شکر کرتے تھے، جب پیتے تھے شکر کرتے تھے، جب لباس پہنتے تھے شکر کرتے تھے، جب سواری پر بیٹھتے تھے شکر کرتے تھے۔ تو ہر مرحلے پہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنا، اس عادت نے انہیں یہ اعزاز دلایا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں انہیں شکر گزار بندہ ہونے کا لقب دیا۔ اور بھی مختلف مقامات پر اللہ جل جلالہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ شکر گزاری کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہر نبی اللہ جل جلالہ کے شکر گزاری کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ کو سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مشقت کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لغزش ہی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، آپ معصوم ہیں، تو اس کے باوجود پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں عبادات میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ تو یہ بندگی کا پہلا تقاضا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے ہر موڑ میں اللہ جل جلالہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ اندرونی نعمتیں ہوں یا چاہے وہ بیرونی نعمتیں ہوں، تو پھر انسان کو شکر ادا کرنا یہ اخلاقی تقاضا بھی ہے اور اس کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، اور اس پر انسان کو فوائد بھی بڑے ملتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر میں مت پڑو۔ ناشکری یہ کفر ہی کی ایک حالت ہے۔ ناشکری جب انتہا تک پہنچتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ رکھنا یہ ناشکری کی معراج ہے، اس لیے ناشکری کا اعلیٰ درجہ وہ کفر کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، شکر گزار بندے بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، نافرمانی میں مت پڑو، کفر میں مت پڑو، کیونکہ جب ناشکری کا آغاز کرو گے تو یہ ناشکری تمہیں دھیرے دھیرے کفر کے مراحل تک پہنچا کر چھوڑے گی۔ ناشکری اور شرک یہ دو ایسے گناہ ہیں جو اللہ جل جلالہ کو کسی بھی طور گوارا نہیں
نہیں، اور قرآن کریم کو آپ پڑھ ڈالیے، جگہ جگہ آپ کو شرک کی مذمت ملے گی، ناشکری کی مذمت ملے گی، اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے کی فضیلت آپ کو ملے گی، اور ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا، اس کے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اب جب انسان اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا سامنا کرتا ہے تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ شکر ادا کرے۔ شکر کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی جسم کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی دماغ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی انسان سوچے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا اور شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنا، یہ دماغ اور دل کا شکر ہے۔ زبان کا شکر ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہنا، اور اعضاء کا شکر ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ جل جلالہ کی مخالفت سے روکنا، جسم کے کسی حصے کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ ہونے دینا، یہ آپ کے جسم کا شکر ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سامنا کرتا ہے تو اولین حق تو اس کا یہ ہے کہ ان نعمتوں کا اظہار کرے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں آپ ان کا اظہار کیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ نعمتیں کر رکھی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے، يُحِبُّ، تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے أَن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ، کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر دیکھے، او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دے رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف نعمتیں دے رکھی ہیں، تو وہ نعمتیں آپ کے جسم پر نظر آنا یہ بھی شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ لیکن اس دور میں جب ہر طرف حسد کا دور ہے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ حسد کرتا ہے، تو پھر انسان کو ذرا دیگر مراحل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ازل سے انسانوں کے ساتھ ہیں، ایک حسد ہے اور ایک نظر بد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین میں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حسد کے بارے میں آپ نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ یہ حسد یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے جو کائنات میں پائی جاتی ہے، بلکہ کائنات میں شر کا آغاز اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہ جو شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، کس بنیاد پہ کیا تھا؟ اسے حسد تھا۔ حسد اس بات پہ تھا عبادت میں نے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان نے اس روئے زمین کے چپے چپے پہ اللہ جل جلالہ کے حضور سجدے کیے تھے، معلم الملائکہ تھا اور بڑا عبادت گزار عابد عالم تھا، تو اس کے اندر یہ بات آئی، تکبر کہہ لیجئے، حسد کہہ لیجئے، کہ جب میرے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو وہ حسد میں مبتلا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے، اور اسی حسد نے آگے جا کر اسے ناشکری پر مجبور کیا، اور ناشکری ہی نے اسے انکار پر مجبور کیا، اور انکار پھر اسے راندہ درگاہ کر کے لے گیا۔ تو یہ حسد ہے جس نے اس کائنات کی بربادی کی پہلی اینٹ رکھی تھی شیطان کے ہاتھوں۔ شیطان کو حسد نے گمراہ کیا، اور اس کے بعد اس کائنات کا جو پہلا قتل تھا وہ بھی حسد کی بنیاد پہ ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جو دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا تو وہ حسد کی بنیاد پہ تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور اس کی نہیں ہوئی، تو وہ حسد میں آ کے اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ ہوا اور وہ اس کو کر بھی گزرا۔ تو یہ ایسی بری بیماری ہے حسد نام کی جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ حاسد تو اپنے آپ کو برباد کرتا ہی ہے، محسود جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے اسے بھی طرح طرح کے نقصانات سے دوچار کرتا ہے۔ حسد ہی کا ایک عملی مظاہرہ نظر بد کے ذریعے ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی سے حسد ہو اور وہ اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے، تو حسد کی بنیاد پر جب وہ اس کو حاسدانہ نگاہوں سے دیکھتا ہے تو بعض اوقات ان نگاہوں میں ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے العین حق، کہ نظر بد اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی تھے
سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، تو راستے میں کسی جگہ یہ نہا رہے تھے۔ اب ایک اور صحابی ہیں حضرت عامر، ان کی نظر لگتی تھی، تو انہوں نے ان کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، کہیں جسم کے بالائی حصے پہ نظر پڑی ہوگی، تو ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے ایسا خوبصورت جسم کہیں دیکھا نہیں۔ اب ان کی جو زبان سے یہ نکلنا تھا کہ ان کی حالت غیر ہو گئی، وہ گر گئے اور بستر کے ہو کے رہ گئے، ہلنے جلنے کے قابل نہ رہے۔ اب اس کے اہل و عیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ تو ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے سہل بن حنیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو کسی پر شک ہے؟ تو اہل و عیال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عامر کی نظر لگی ہے۔ تو آپ نے حضرت عامر کو بلایا اور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم میں سے کیوں کوئی شخص اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، یعنی نظر بد لگا کر اسے قتل کرنا چاہتے ہو، اور تم نے جب اس کو دیکھا تو پھر اس کو برکت کی دعا کیوں نہ دی، اسے تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا؟ تو یہ آپ نے غیظ و غضب کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ نے اس کا علاج تجویز فرمایا۔ جس نے نظر لگائی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک برتن لو اور اس میں کلی کرو، اپنا چہرہ دھو لو اور اپنی کوہنیاں اور اپنا جو پاؤں ہے وہ دھو لو، اس کے بعد اپنے یہ گھٹنے دھو کر وہ پانی اس برتن میں ڈالو، اور اپنی جو ازار ہے اس کا اندرونی حصہ بھی دھو کے وہ جو غسالہ ہے پانی ہے وہ اس برتن میں ڈالو، اور پھر لواحقین کو حکم دیا اس مریض کے کہ یہ پانی لے جا کے اس مریض پہ ڈال دو۔ چنانچہ جب ایسا ہی کیا گیا تو اس مریض کو اللہ جل جلالہ نے شفا دی۔ اب اس روایت میں جہاں نظر بد کا ذکر ہے وہاں نظر بد سے بچنے کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ خوف ہے کہ میری نظر لگتی ہے، بعض اوقات انسان کی آنکھوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو یہ خوف ہو، تجربہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ میری نظر لگتی ہے، تو اسے چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کے دل میں خوشگوار اثرات پیدا کرے تو فوری طور پر ماشاءاللہ تبارک اللہ کے الفاظ کہے اور اس شخص کے لیے دعا کرے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ جل جلالہ نظر بد کے اثرات کو زائل کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کی نظر لگ جائے اور وہ اگلا بندہ مریض ہو جائے، اسے مشکلات کا شکار سامنا ہو، اس کا علاج بھی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ نظر ایسی بری چیز ہے کہ انسانوں میں سے اکثریت اس نظر بد کا شکار ہو کر مرتے ہیں، یہ ایسی بری بلا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تقدیر پر سبقت کرنے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ یہ نظر بد ہوتی۔ تو میرے بھائی حسد اور نظر بد یہ اپنی جگہ پر حقائق ہیں۔ آج کل لوگوں کو مختلف قسم کے اوہام ہوتے ہیں کہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جادو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو دین سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ جادو کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ شاذ اور نادر ایسے بدبخت اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ نظر بد یہ کثرت کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس میں جہاں نظر لگانے والے کی غلطی ہوتی ہے وہاں نظر جس کو لگی ہے اس کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا کا چال چلن ہے، عام ہے، فیس بک ہر نوجوان استعمال کرتا ہے۔ اب نوجوان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مجھے نعمت ملے میں فوری طور پہ سٹیٹس اپلوڈ کروں۔ آج کل نوجوان جب ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتا ہے وہ کھانا بعد میں کھاتا ہے، سٹیٹس پہلے اپلوڈ کرتا ہے کہ میں فلاں ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اور یہاں تک مرحلہ آ گیا کہ اگر کسی کا بیٹا ہو جائے، اب وہ نومولود بیٹا ہسپتال کے وارڈ میں ہوتا ہے، نرسری میں ہوتا ہے، اسے نرسیں لپیٹ رہی ہوتی ہیں اور ادھر باپ فوری طور پہ فوٹو لے کے فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نظر بد کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب آپ اپنی ہر نعمت کا اظہار کریں گے اور اس بے دردی کے ساتھ کریں گے، اب نیٹ پہ دیکھنے والا ہر قسم کا آدمی ہے، وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہے اور آپ کا بدخواہ بھی ہے۔ آپ کا خیر خواہ جہاں ماشاءاللہ کہے گا دیکھ کے، وہاں بدخواہ حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی نظر کے آپ شکار ہو سکتے ہیں اور مختلف قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان مسائل سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ کبھی کبھار انسان نعمت کو چھپا لیا کرے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ویسے تو نعمت کا
اظہار کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرو، لیکن کبھی کبھار بدخواہی سے بچنے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے نعمت چھپا لینی چاہیے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل آپ کو قرآن کریم میں ملے گی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ جل جلالہ کی کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہے، اب یہ نعمت جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے بیان کی تو والد نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا، ان کے سامنے اس نعمت کا اظہار نہ کرنا، ان سے اس نعمت کو چھپاؤ۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں وہ تمہاری بدخواہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہاں نعمت کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا کس سے؟ اپنے نسبی بھائیوں سے، قریب ترین رشتے سے، کہ کہیں بدخواہی نہ ہو جائے۔ تو جب قریب ترین رشتے سے بدخواہی کا شبہ ہے تو پھر جو دور کے رشتے ہیں ان سے بدخواہی ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اب یہ دو چیزیں ہیں، نعمت کا اظہار اور نعمت کا اخفاء، اور انسان ان کے درمیان رہتا ہے۔ ہر وقت اظہار بھی نہ کرتا پھرے کہ موبائل ہاتھ میں ہو اور فٹ سے وہ کرے کہ میں عمرے میں ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میں عرفات میں ہوں، میں ہوٹل میں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہر وقت یہ کام بھی نہ ہو، لیکن ہر وقت چھپانے والا مرحلہ بھی نہ ہو۔ بعض لوگ اس میں انتہا تک چلے جاتے ہیں، وساوس اوہام کا شکار ہوتے ہیں اور کپڑے نہیں پہنتے، کسی نعمت کا اظہار نہیں کرتے۔ انسان درمیان میں چلے، کبھی کبھار اظہار کرے اور کبھی بدخواہی کو دیکھتے ہوئے نعمت کے چھپانے کا انتظام کرے۔ جب اس طریقے سے انسان چلتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کے جواب میں ہر وقت اس کا شکر ادا کرے اور کبھی کبھار نعمتوں کا اظہار کر دیا کرے جن سے بدخواہی کا امکان نہ ہو، اور کبھی کبھار ان نعمتوں کو اپنے حد تک رکھے اور چھپائے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اعتدال پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔